از رخطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو اسلام آباد میں مرگلا کی سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں سفید دودھیا رنگت کی شاہ فیصل مسجد اپنی بھرپور شان، عظمت اور خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی جنوبی ایشیا کی یہ سب سے بڑی مسجد پوری دنیا کے لیے اسلام کے آفاقی پیغام، امن و محبت، رواداری و بھائی چارے اور احترام انسانیت کی علامت ہے۔ دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ کہ چے خشکندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کو برسوں بیت چکے ہیں، لیکن اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے قبل ہی تعمیر ہوئی ہو۔ یمنی را گل از رخطا مختا اس خوبصورت مسجد کی تعمیر سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے مالی تعاون سے ممکن ہو سکی۔ انہوں نے 19 اپریل سن 1966 کو پاکستان کے دورے کے موقع پر اس کی پیشکش کی۔ اس مسجد کی ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا۔ مقابلے میں 13 مسلم ملکوں نے حصہ لیا۔ اسے ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے نے جیت لیا۔ ویدت دلوکے کا ڈیزائن نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے اخذ کیا گیا تھا جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا، مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ مارچ 1975 میں شاہ فیصل کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شاہ فیصل کی جانشین شاہ خالد بن عبدالعزیز نے پاکستان کے دورے کے موقع پر 12 اکتوبر 1976 کو ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ در 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 مطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پائے تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 اشروں کے بعد
حقیقت کا روپ دھار گیا۔ بدنیرا بدنیرا بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا 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 بلبل زتو آموختا۔ اس مسجد کے مرکزی ہال میں 1 لاکھ اور ہال سے باہر صحن اور میدان میں مزید 2 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گل از رختا مختا نازک بدنیرا۔ 46 ایکڑ رقبے پر محیط مسجد کا فن تعمیر جدید ہے، لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک بڑے تکونے خیمے اور 4 میناروں پر مشتمل ہے۔ سخنیرا 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 مینار ترکی فن تعمیر کے عکاس ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں باریک ہیں۔ شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے اس کے مرکزی ہال کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 مربع فیٹ ہے۔ اس کے مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گلجی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ گل از رختا مختا نازک بدنیرا 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 خیات ازل دوختا بر اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کھلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس دیوار کی تزئین و آرائش ترکی سے درآمد شدہ ٹائلوں سے کی گئی ہے جن پر کلمہ توحید کندہ ہے۔ سروے چمنیرا 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 گل از رختا مختا نازک بدنیرا 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 ایوان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت 6.5 ٹن وزنی فانوس آویزاں ہے جو ہمارے دوست ملک چین کے مسلمان کاریگروں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہیں جو اس ایوان کو روشن رکھتے ہیں۔ تو جاما رسانید ویسے کرنیرا 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 تو جاما رسانید ویسے کرنیرا 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 گل از رختا ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ بر
بر درگاہ دربارے بر درگاہ دربارے مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے۔ تکونے خیموں جیسی اس مسجد کا اپنے پس منظر میں ابھرتی پہاڑیوں اور ملحقہ وادیوں کے حسن سے عجیب رابطہ پیدا کیا گیا ہے۔ بر درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو